پر لگاؤ۔ اس کا مقصد یہی ہے دینے کا کہ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، اپنے اخروی مقاصد، اخروی فوائد، وہ دینی چیزیں جو ہیں ان پر غور و فکر کرو، اندھے بن کر نہ رہو۔ اللہ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے گنگے عقل سے کام نہ لینے والے، یہ کافروں کی عادت ہے، مسلمان کی یہ عادت اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پر توجہ کریں، اللہ پاک نے صم بکم عمی، بہرے گنگے اندھے، اور لا یعقلون، عقل سے کام، کون ہے یہ؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ کافر جہنمی لوگ ہیں۔ مومن آدمی تو سوچنے والا ہوتا ہے، مومن آدمی اندھا نہیں ہوتا، وہ مومن آدمی بہرا نہیں ہوتا، مومن آدمی غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی چیزوں پر وہ غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا یہ بہرے بھی ہیں۔ بہرے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن دین کی بات گوارا ہی نہیں کرتے سننا، دین کی بات۔ اگر کوئی چوک پر، چوراہوں پر کوئی دین کی بات چھیڑ دے، کوئی دین کی بات جاری کر دے، چلا دے، اس کو روکا جاتا ہے، اس کی زبان بند کی جاتی ہے، چپ ہو جا، تو فساد مچا رہا ہے۔ سیاسی باتیں کرتے رہو، سارے جمع ہیں، دنیاوی باتیں کرتے رہو، سارے جمع ہیں، غیبتیں کرتے رہو، سارے واہ واہ کریں گے، شعر و شاعری، نعت خوانی سارے لوگ قبول کر لیں گے، لیکن جو ہی قرآن کی بات، دین کی بات، سچی بات آپ پیش کرو گے تو آپ کو روکا جائے گا، آپ کو بند کر دیا جائے گا، آپ کی بات، قرآن والی بات کوئی سننا گوارا۔ ایسے لوگ جہنمی اللہ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی گواہی ہے، جو دنیا جہان کی باتیں تو سنے، اس کے اندر تو دلچسپی وہ لے، سیاسی باتوں پر دلچسپی لے، دنیا کے اقتدار کی باتوں کے اوپر کہ فلانا وزیر اعظم بنے گا، فلانا نہیں بنے گا، فلانا ایم این اے بنے گا، فلانا نہیں بنے گا، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، ہم نے ان کی ورکری اور کمپلین چلانی ہے، ہم نے ان کے لیے یہ کرنا ہے۔ یہ دنیا جہان کی باتیں سناؤ گے، لوگ شوق سے سنیں گے، خبریں بھی سنیں گے، اس کی طرف توجہ بھی دیں گے۔ دین کی بات، قرآن کی بات، آخرت کی بات، اللہ کے رسول کی بات، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات، پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی بات، پیارے نبی کے لائے ہوئے قرآن کی بات، یہ قطعاً سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فتنے اور فرقوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ باتیں تو یہ چلنی چاہیے تھی، مذاکرہ، مباحثہ، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال، ہمیں تو دین کے بارے میں کرنا چاہیے تھا محبت اور پیار کے ساتھ۔ ہم نے دین کو وہ درجہ اور مقام دیا ہی نہیں ہے جتنا ہم نے سیاسی اور دوسری اور دنیاوی باتوں کو ہم نے دیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی شان تھی، وہ ہر موقع پر جو بھی کوئی چیز معاملہ ہوتا، ہر موقع میں دین کی بات، اللہ کی توحید کی بات، اللہ کی معرفت کی بات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو جیل خانے کا واقعہ ہے، اس میں جو دو آدمیوں کو جو خواب آیا، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو جناب یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے باتوں کے اندر اللہ کا تعارف کروایا تمام جیل خانے والوں کو، ان قیدیوں کو۔ تو اس طریقے سے بات چلانی چاہیے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ طریقہ ایسا ہو کہ بات کے اندر اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، کیچڑ نہ اچھالا جائے، فتوے بازی نہ کی جائے،
کسی کی توہین اور تذلیل نہ کی جائے، بلکہ محبت و پیار کے ساتھ جیسے ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہی دنیا کی باتوں میں اللہ کے دین کی بات، اللہ کا پیغام ایسے طریقے سے پہنچا دیں کہ تاکہ لوگ متاثر ہوں اس پیغام سے۔ لیکن لوگ سننا گوارا ہی نہیں کرتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ۔ اور پتہ ہے ساکو صحیح ساکو بہار شاید پتہ ہے تو وہ دہائی صاحب ہیں صحیح چپ کر پائے ہیں، اس طریقے سے وہ اس کو خاموش کرا دیتے۔ اور دینی بات تو ان کو ایسے لڑتی ہے جس طریقے سے کوئی زنبور لڑ گیا ان کو۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان سنتے نہیں ہیں ان کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں لِجَهَنَّمَ، کس کے لیے ہیں یہ؟ جہنم کے لیے، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرما رہی ہیں ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں یہ ایسی ہیں جیسے کل انعام۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک کل انعام، یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح؟ جس طرح جانور کا مقصد کھانا پینا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا جانور کا، ان کا مقصد بھی کھانا پینا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک کل انعام، یہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ فرما رہی ہیں جانوروں سے بھی بل ازل، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور تو پھر نہ کسی کام میں آ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ انسان جو اللہ نے جس کو پیدا کیا، جس کو اللہ پاک نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، جس کو اللہ نے آنکھیں دی، جس کو اللہ نے کان دیے، جس کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی، اختیار دیا سوچنے سمجھنے کا، لیکن وہ ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا انسان کسی کام کا نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے، بلم ازل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انعام سے بھی، گائے بھینس اونٹ مویشیوں کے علاوہ گدھے گھوڑے کتے سور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں؟ اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں بیان کیا ہے، ہم جب اس کائنات کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی قرآن کی یہ آیت فٹ آتی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، کیا؟ کثیرہ۔ میرے معزز سامعین، فحاشی قریانی کی محفل لگ جائے، بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ ساری رات گزر جائے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ بے حیائی کی محفلوں کے اندر جانے والے کثیرہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کی محفل کے اندر، بے حیائی کی محفل کے اندر، بد کرداری کے معاملات کے اندر لوگ جوگ در جوگ بھاگ کر جاتے ہیں، یوں سمجھے وہ جہنم میں بھاگ کر جا رہی ہیں، وہ اللہ کی لعنت کی طرف بھاگ کر جا رہی ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، اور ہیں بھی اکثریت لوگوں کی اولئک ھم الغافلون،
غافلون ہے، دین کے بارے میں غافل، نماز سے بھی غافل، اللہ کے ذکر سے بھی غافل، زکوٰۃ سے بھی غافل، اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے سے بھی ان کو فکر ہی نہیں ہے، وہ ہر برائی ہر گناہ کر گزرتے ہیں، سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے، رشوت لیتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی نہ کوئی رشوت دیتا نہ کوئی لیتا۔ اگر بندے کو یہ سوچ ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ بے حیائی نہ کرتا نہ کرواتا۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے بندے کے دل کے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی ملاوٹ نہ کرتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سوچ پیدا ہو جاتی، کبھی دو نمبری نہ کرتا، کبھی کسی کا حق نہ مارتا، کبھی کسی کے ساتھ دغا نہ کرتا، کبھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرتا جو دوسرے کے حق مارنے کا معاملہ ہو۔ میرے معزز سامعین، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سوچ نہیں ہے، اکثریت ایسوں کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ میں دیکھ نہیں رہا، معاملات کرتے ہیں ایسے کہ جیسا کہ کوئی ہمیں دیکھ ہی، اور جو بندہ یہ سوچ کر معاملہ کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پھر اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر معاملہ کرے اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے معزز سامعین، آج جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی معاملہ ہے کہ بندہ یقیناً یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی تعلیم ہے جو ہر بندے کو سیکھنی چاہیے۔ اسی جگہ اسی طریقے سے ہماری تربیت ہوگی اگر ہر بندہ یہ سوچنے والا بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے معزز سامعین، ہر بندہ ڈیوٹی کرنے والا جس جگہ بھی وہ ملازم ہے، اس کو جو تنخواہ ملتی ہے، میرے معزز سامعین، اس کے اوپر کسی اور نگران کو مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام کا مجھے معاوضہ ملے گا، اس میں اگر میں ڈنڈی ماروں گا میرا رزق حرام ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ مالک یہاں موجود نہیں ہے، میرا وہ اللہ تو میری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنے معاملات کے اندر کبھی ڈنڈی نہ مارتا، کبھی بے ایمانگی نہ کرتا۔ کوئی ڈاکٹر بھی اپنی ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر کسائی نہ بنتا۔ یقین جانیے بڑے بڑے اس قسم کے معاملات آتے ہیں، ان کو اپنی دنیا کا خیال تو ہوتا ہے، پیسے کمانے کا خیال تو ہوتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف ان کی توجہ اگر توجہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی بھی ایسا بندہ کسی معاملے کے اندر جرم کے اندر مبتلا نہ ہوتا۔ اصل مرض یہی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، سب کچھ علم حاصل کیا انہوں نے، لیکن یہ کبھی سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ غفلت ہے، قوم الغافلون، یہ لوگ ہیں جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہی غافلین کے لیے لجہنم، یہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے سب اچھے اچھے نام، اچھے نام جو اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک ہے، الملک مالک ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، القدوس ہے، المومن ہے، المہیمن ہے۔ للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے لیے بڑے بہترین نام ہیں۔ فادعوہ بہا، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ کو
انہیں ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ کی پکار کرنی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ. اے اللہ تو رزاق ہے، رزق عطا فرما. تو ستار ہے، اے اللہ عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے، میرے عیبوں پر پردے ڈال دے. اے اللہ تو غفور ہے، میرے گناہ معاف فرما. اے اللہ تو رحمان ہے، میرے اوپر رحمت فرما. اے اللہ تو رحیم ہے، تو رحمت کے دروازے کھول دے. اے اللہ تو غفار ذات ہے، ہماری بخشش فرما دے. یہ اللہ کے نام ہے. فدعو بہا، فدعوہ بہا، اس کو پکارو تو ان ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کا طریقہ جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں. یا اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے جو ذاتی اور صفاتی نام ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے گھڑے ہوئے نام اللہ کی طرح منسوب کر دیتے ہیں. اللہ پاک کے بارے میں ایسی ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اس کے لیے لائق نہیں ہے. یا دوسرا معنی یہ ہے، بعض تعویذ فروش ملا اللہ پاک کے ناموں کے اندر اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑتے ہیں کہ اس نام کی یہ خاصیت ہے، اگر یہ نام کا وظیفہ اتنے مرتبہ پڑھا جائے، یا ودود پڑھو، یا ودود پڑھو، اس کی تسبیح کرو، اس کا وظیفہ پڑھو تو شادی فلانی جگہ ہو جائے گی. اسم اعظم ہے فلانا، یا رحمان کی یہ کرو تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یا اس کا تعویذ بنا کر پانی میں گھول کے اس کو پی جاؤ تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں یلحدون فی اسمائہ، یہ اللہ کے ناموں میں کیا کر رہی ہیں؟ کجروی اختیار کر رہی ہیں. اللہ کے ناموں کے اندر ٹیڑھ پن اختیار کر رہی ہیں. حالانکہ یہ نام ہے فدعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرنی تھی، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا تھا، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مناجاتیں کرنی تھی، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا تھا. ان لوگوں نے دعا کرنے کی بجائے ان ناموں کے تعویذ بنائے. لوگ بناتے ہیں خانہ بنایا، یہ خانے میں الرحمن، دوسرے خانے میں الرحیم، پھر الرزاق، الستار. یہ خانے بنا بنا کے اس میں پھر الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے تعویذ بن گیا. یہ قرآن کے ساتھ بھی کجروی اور اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی کجروی، ٹیڑھ پن اختیار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں فرمایا، لہذا اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین نام ہیں. ان ناموں کے ذریعے تم نے کوئی تعویذ نہیں لکھوانے، ان ناموں کو گھول کر پینا نہیں ہے، ان ناموں کے تم نے تعویذ لٹکانے بھی نہیں ہے، ان ناموں کے تعویذ بنا کر جانور بھی نیچے سے نہیں گزارنے. خیال کرنا، خیال کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں ان ناموں کے ذریعے تم نے کرنا کیا ہے؟ فدعوہ بہا، اس سے دعا کرنی ہے، اس کا نام لے کر اس کی دوست سے دعا مانگنی ہے. آگے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ، چھوڑ دو، چھوڑ دو ان ملاؤں کا طریقہ، چھوڑ دو ان پیروں کا طریقہ، چھوڑ دو ان گدی نشینوں کا طریقہ، چھوڑ دو ان صوفیوں کا طریقہ، چھوڑ دو ان تعویذ فروشوں کا طریقہ، چھوڑ دو جو کہتے ہیں یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے نام کے بارے میں ٹیڑھے راستے اختیار کرتے ہیں، دعا کی بجائے تعویذ فروشی اور دکانداری سے کام لیتے ہیں. افسوس ہے بڑے بڑے مواحد لوگ بھی کہتے ہیں تعویذ کیا ہے؟ جائز ہے. حالانکہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالی کے تعلق سے ہٹا دے، کمزور کر دے، وہ شرک والی چیز ہے، اس میں شبہ شرک ہے. اب دیکھو تعویذ
یہ بندے کو مخلوق سے تعلق جڑا دیتا ہے، اللہ سے تعلق توڑوا دیتا ہے۔ پوری کتاب گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس سے برکت نہیں آئی۔ پوری کتاب قرآن پاک ایک نسخہ نہیں، 2-3 نسخے پڑے ہوئے گھر میں رکھے ہوئے، اس سے برکت نہیں آئی۔ وہی آیات مولوی صاحب لکھ کر دیں گے اور پھر ہم اپنے دروازے کی دہلیز پر لٹکا دیں گے یا اندر لٹکا دیں گے، تب جا کے برکت ہوگی۔ وہ پورا قرآن اندر رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، دکان پہ رکھا ہوا ہے، اس سے برکت نہیں آئی تو تعویذ سے برکت آ جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ قرآن کے اوپر تیرا یقین نہیں ہے، ملا کی لکھائی اور اس کے قلم اور اس کے لکھنے کے اوپر تجھے یقین ہے۔ اگر یقین قرآن پر ہوتا تو قرآن تو پہلے سے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر۔ تو قرآن ان چیزوں کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ نصیحت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ بھی یلحدون والا معاملہ کیا اور اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، آگے کیا فرمایا؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ایسے لوگوں کو ضرور سزا دی جائے گی جو وہ کام کرتے ہیں ان کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اپنے کیے کی سزا چکھیں گے، مزہ چکھیں گے اپنے کرتوتوں کا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے ناموں کو غلط استعمال کیا، اللہ کے ناموں کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں میرے نام ہیں تو ان ناموں کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ دعا صرف، اور راستہ نہیں ہے۔ دعا، مناجات۔ لوگ دعا کرنے کی بجائے بھاگ رہے ہیں، کبھی کس دربار پر، کبھی کس پیر کے پاس، کبھی کس فقیر کے پاس، کبھی کس ملنگ کے پاس، کبھی کس سے پھوکا، کبھی کس سے دھاگا، کبھی کوئی کڑا، کوئی منکا، کوئی چھلا ہے، کوئی اس قسم کے سارے خرافات کے پیر صاحب بخار نہیں اتر رہا، وہ فلانا پیر ہے جو اس کے پاس چل، وہاں گئے وہاں بھی شفا نہیں، وہ فلانا پیر صاحب اس کے شفا نہیں۔ شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ یہ پیروں کے پاس جا رہا ہے، اور کیا شرک کو کوئی مشرک کو سینگ لگے ہوتے ہیں؟ یہی تو شرک ہے جو رب کا دروازہ چھوڑ کر پیروں اور فقیروں کے دروازے کو مال لے اور ان کی طرف چلا جائے۔ ایسے بندے کو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان میں نے تو تجھے انسان بنایا اور میں پوچھ رہا ہوں میرا در چھوڑ کے، دعا کا راستہ چھوڑ کے، مجھ سے شفا مانگنے کا راستہ چھوڑ کے پیروں فقیروں اور تعویذوں کے پیچھے پڑنے والا، ما غرک بربک تجھے رب کریم سے جو کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے پیدا کیا اس نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مانگ نہیں سکتا تھا، بن مانگے میں نے تجھے وجود دیا، بن مانگے میں نے آنکھیں دی، بن مانگے میں نے زبان دی، بن مانگے میں نے ہاتھ دیے، بن مانگے میں نے پاؤں دیے، بن مانگے میں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بن مانگے میں نے سب کچھ دیا۔ کچھ مانگ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری غذا کا انتظام کیا۔ جب تو باہر آیا ایک نالی بند ہوئی، 2 نہریں میں نے جاری کر دی، بن مانگے عطا کی۔ 2 نہریں بند ہوئی ہیں تو 4 نہریں تیرے لیے جاری کر دی ہیں، بن مانگے سب کچھ دیتا رہا۔ جب تو بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، عقل و شعور تیرے اندر آ گیا، اب تو کہتا ہے کہ رب نہیں دے سکتا، وہ فلانا پیر دے سکتا ہے۔ رب نہیں سنتا، فلانا پیر سنتا ہے۔ رب نہیں دیتا، رب نہیں شفا دیتا، فلانے تعویذ سے شفا ملے گی۔ اب تو مانگنے کے لائق ہوا ہے، میرا در چھوڑ کے غیر اللہ کے در پر گر گیا ہے، تو اس سے بڑا بدترین انسان کوئی نہیں ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی عظمت۔ اسی سے اپنا تعلق جوڑ، اسی سے اپنی نسبت قائم رکھ،
اسی سے مانگ، اسی کے آگے جھک، اسی سے دعائیں کر. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ. اللہ کو تو پتا تھا کہ میرے ناموں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے، اس لیے میرے رب کریم نے یہ آگے بتا دیا ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ وہ طریقے چھوڑ دو جو میرے ناموں کے اندر لوگوں نے کج رویوں کے اور ٹیڑھے راستے اختیار کر چکے ہیں. اور واضح بات ہے ٹیڑھا راستہ سوائے تویز کے اور کیا ہو سکتا ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اس لیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. ایک اور حدیث کے اندر آیا میرے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ، جس نے کوئی دھاگا یا کوئی چیز اس سے گرا باندھی، گرا باندھنے کے بعد ثم نفث فیہا، پھر کچھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماری، فقد سحرا، اس نے یوں سمجھو جادو کیا. ومن سحرا فقد کفرا، اور جس نے یہ جادو کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اس لیے میرے معزز سامعین، بیماری ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، پریشانی ہے، صرف دعا ہے. مسجد میں آ جاؤ، اللہ سے مانگو، سجدے میں مانگو، قیام میں مانگو، رکوع میں مانگو، رو رو کر مانگو. کون ہے مسئلے حل کرنے والا؟ ایک اللہ. ویسے مانگو جیسا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کی صفتوں میں سے اعلیٰ صفت کا حوالہ دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک کی صفتوں میں سے الہ کی صفت بیان کی، پھر سبحان فرمایا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ایسے مانگو جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا. ایسے مانگو جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا، رب ہب لی. ایسے مانگو جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے طویل عرصے کے بعد اللہ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین. حوالہ دیا رب کی صفتوں کا، انت ارحم، اللہ کی صفت ہے، ارحم الراحمین، راحمین بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، رحمان بھی اللہ. حوالے دیے ہیں تو دعائیں کی ہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی تعویذ کا چکر نہیں ہے. سارے نبیوں نے جب بھی دعا مانگی ہے اللہ کے للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے خوبصورت سبحان اللہ اعلیٰ نام پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میرے ناموں کے اندر کجروی اختیار کرتے ہیں ضرور بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کرتوتوں کا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. سارے مولوی ایسے نہیں ہیں، ساری مخلوق ایک جیسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ناموں کے اندر کجروی اختیار کرے، نانا، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میری بنائی ہوئی مخلوق انسانوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون بالحق، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتا ہے حق کی، کہتا ہے یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے جہنم میں جانے والا ہے. یہدون بالحق، اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک حق بات کی. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون بالحق، یہدون بالحق ہے تو تھوڑا، وہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں، اور وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے راستے کی، بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں اللہ کے ناموں کو اس طریقے سے تم نے اللہ کے نام لینے ہیں، دعاؤں کے اندر لینے ہیں، اور بتاتے رہتے ہیں کہ یہ راستہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے اختیار کرنا تعویذوں والا
ہیں یہ دم درودوں والا، یہ وظیفوں والا، یہ راستہ نہ، اس راستے پر نہ چلنا۔ اس راستے سے وہ ان کو روکتے ہیں، اور وہ جو صحیح راستہ ہے یہدون بالحق، جو سچا راستہ ہے، دعا والا راستہ ہے، اللہ سے ملانے والا راستہ ہے، اللہ سے مانگنے والا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، دعا